کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل، ان کے اصحاب، ان کے ازواج پر ان گنت رحمت و برکتوں کا نزول ہو۔ سرکار غوث اعظم جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک مزار پر اللہ ان کے صدقے ہماری تراویحیں، ہمارے روزے، ہماری عبادت قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ تراویح کے حوالے سے کچھ سوال آ تو رہے تھے، ہم نے جمع کر کے رکھے تھے تو ایک ساتھ ہم پوچھیں گے۔ الحمدللہ مفتی ابو بکر صدیق قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، تراویح کے حوالے سے کچھ پہلے آپ بتائیں، کچھ شارٹ، کوئی فضیلت، اس کا معاملہ پہ انشاءاللہ میں سوالات بتاتا ہوں۔ تراویح کوئی نہ پڑھے، کوئی چھوڑنے کی عادت رکھے تو کیا وبال ہے، کیا گناہ ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ سمجھ لیں سب سے پہلے کہ تراویح سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اگر بالغ ہو جائے تو جیسے نمازیں فرض ہو جاتی ہیں ویسے تراویح پڑھنا بھی رمضان کے مہینے میں لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ 3 مرتبہ کا ترک، یعنی اگر 3 مرتبہ اس کو ترک کیا یا 3 مرتبہ سے زیادہ ترک کیا تو پھر انسان گنہگار ہو۔ اچھا، تو تراویح کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں پر عموماً تراویح کے حوالے سے بہت سارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں۔ ایک مسکنسیپشن تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو صرف مستحب عبادت ہے، تو یہ سمجھ لیں مستحب عبادت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ایسی عبادت ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشگی اختیار کی، فرار نہیں ہے، پڑھنی ہے، فرار نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے۔ صحابہ نے اس پر ہمیشگی اختیار کی، مداومت اختیار کی، جس سے تراویح پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ صغیرہ کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تراویح کی فضیلت میں بھی وارد ہونے والی ایک احادیث میں کیا بات ہے، ایک حدیث ماشاءاللہ۔ مبارکہ ہے۔ تو تراویح چھوڑ نہیں سکتے، تراویح لازم اور ضروری ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنا سکتے۔ مسکنسیپشن ہمارے یہاں پہ یہ پھیلا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ تراویح مستحب ہے، میں نے بیان کر دیا مستحب نہیں، سنت موقدہ ہے۔ ایک مسکنسیپشن یہ پھیلا ہوا ہے کہ تراویح میں اگر قرآن سن لیا تو اس کے بعد کی تراویح ساری معاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تراویح پورا رمضان کا مہینہ سنت موقدہ ہے، پورا کے پورا رمضان کا مہینہ جو تراویح لازم پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سن لیا، سنت مبارکہ پر عمل کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کہیں مختصر آیتوں کے ساتھ، صورتوں کے ساتھ تراویح ضرور پڑھیں یا خود سے پڑھیں، لیکن تراویح پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ ہمارے اولڈ ٹاؤن کی مارکیٹوں میں حضرت یہ بڑی بیماری ہے کہ 8 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ کے بعد پھر تراویح ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ مطلب غیر مناسب عمل ہے۔ یہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اوئے ہوئے، یعنی اسے پڑھنی چھوڑ ہے۔ نہیں سکتے، اسے لازم پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے پورا سینیریو سمجھ لیا کہ بھائی کہ ایک تو یہ بات کہ پڑھنی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھائی یہ تو چلو کرے تو کرے، نہ کرے نہیں، یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت، وہ سنت جو ہمارے لیے جس میں ہمیشگی رکھنی ہے، اس سے جیسے کہ انہوں نے اس کا یہ خلاصہ بھی بتایا، تو 3 بار سے زیادہ چھوڑے گا تو گنہگار ہوگا، 1 بار۔ اچھا، دوسری بات، کوئی یہ بڑی انہوں نے صحیح بولا، ہم لوگ بھی مشاہدے میں بات آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شروع کے روزوں میں کام ٹھنڈا ہوتا ہے، بازار ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو 6 روزہ، 5 روزہ، 8 روزہ، 10 روزہ پڑھ لی، چلو مکمل قرآن پاک بھی سن لیا، اس کے بعد عشاء کے بعد چھٹی۔ تو یاد رکھیں، یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ باقی کے جو 20-21 دن بچ گئے رمضان کے، تو اس دن بھی ہمیں تراویح پڑھنی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہیں اور بھی جا کر آپ پڑھ لیں، پر تراویح سے فرار نہیں ہے۔ تو آج تراویح کے مسائل ہم، اچھا حضرت یہ بتائیں، تو آپ نے شروع کا اس کا خاکہ تو بتا دیا، اگر کوئی تراویح اپنی پڑھ لے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جیسے کہ مثال کے طور پر مکمل قرآن پاک سن لیا، اب میں جیسے کہ وہاں دور آج کہیں نکلا ہوا، وہاں میں نے اپنی 20 رکعت پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے، عشاء کی نماز کا ترک تو، کیونکہ عشاء کی نماز جو ہے فرض نماز ہے، فرض ہے، وہ تو واجب ہے اس کی جماعت سے ادا کی بے جائے، شک، مرد کے لیے تو واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز واجب اس کا ادا کرتا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور تراویح اپنی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اس میں سستی کا عنصر آ سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ عشاء پڑھ کے گھر چلا جائے گا، ہو سکتا ہے سستی کا شکار ہو جائے، شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے، سحری میں پڑھ لینا، بعد میں پڑھ لینا، اور اس میں تراویح ہی نکل جائے، تو اسے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی تراویح ادا کر لی جائے، تاکہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہمت بھی بندھی رہتی ہے اور ایک بھائی چارگی والی صورت بھی بنتی ہے، مسلمان بھائی آگے پیچھے ہوتے ہیں اور انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے تو وہ تراویح مکمل طور پر پڑھ لے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ گھنٹوں میں یا کچھ ہی لمحات میں وہ تراویح کی اس عظیم فریضے سے جو ہے وہ اس کو ادا بھی کر لے گا، اس کے بعد جا کے وہ اپنے باقی جو کام کر سکتا ہے وہ کرے۔ یعنی سب کو دیکھ دیکھ کر وہ 1 گھنٹے میں سکون سے تراویح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضرت، یہ اب مثال کے طور پر کوئی بندہ گیا اپنا عشاء کی نماز کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے،
اس کی فرض جماعت نکل گئی، مطلب 4 رکعت جو عشاء ہے سلام پھیر لیا امام صاحب نے، اب عشاء تو اپنی اس نے پڑھی، اب وہ تراویح بھی وہ امام کے ساتھ پڑھ لے گا، وطر کا کیا حکم ہے؟ جماعت سے پڑھے الگ پڑھے؟ دیکھیں وطر کے حوالے سے جو ہے وہ اختلاف رہا ہے کہ آیا بہت سارے لوگ یہ کنفیوز ہوتے ہیں، اور یہ سوال عموماً ہر رمضان میں آتا ہے کامن سوال ہے کہ بھائی عشاء کی فرض اگر نکل گئے جماعت سے تو پھر وطر جماعت سے پڑھیں یا جماعت سے نہ پڑھیں، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ وطر جو ہے وہ جماعت سے پڑھیں، اور ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ وطر جماعت سے نہ پڑھیں۔ البتہ اگر وطر جماعت سے پڑھ لے گا تو وطر ادا ہو جائیں گے۔ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ وطر جماعت سے ہی پڑھ لیے جائے، یعنی فرض قضا تو نہیں، فرض ادا کر کے تراویح امام کے پیچھے پڑھ کے، اور اس کے بعد وطر بھی اس امام کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیں، تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پر نماز مسجد کے اندر ہی مکمل ہو، یا جہاں بھی تراویح پڑھتے ہیں وہاں مکمل ہو، اور اس کے بعد ہی وہ گھر کو تو حرج نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ چلو درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ ہمارے ساتھ شامل رہیں، کوئی سوال ہو کمنٹ سیشن میں بھیجیں، انشاءاللہ ہم اس کو جوائن کریں۔ مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی